بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. امریکہ میں عام انتخابات کے بعد دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب اور متحدہ امارات کی خارجہ پالیسی نے جس تیزی سے کروٹ بدلی، جس کے بعد نہ صرف ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے ہمراہ چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے گزشتہ 2 روز قبل سعودی عرب کا دورہ کیا، اور جس انداز میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو وہاں پروٹوکول دیا گیا اور شاہی مہمان کی حیثیت سے انہیں ان کا استقبال کیا گیا. اس سے قبل جب جنرل قمر باجوہ صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ کافی معاملات پر سعودی عرب کی حکمرانی کی ڈسکشن بھی ہوئی. تو اب ہم اس نئی بدلتی ہوئی صورتحال میں ہم امریکہ سے ہمارے سینئر صحافی ہیں محمد علی خالد صاحب، ان سے پوچھیں گے، ان سے معلومات کریں گے کہ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کا دورہ سعودی عرب ہے اس کے ہماری معیشت پر اور ہماری عوام پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوں گے. امریکہ سے ہیں محمد علی خالد صاحب اور کینیڈا سے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب فیصل الیاس صدیقی صاحب. تو سب سے پہلے میں محمد علی خالد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، محمد علی خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور ان کے ساتھ جنرل قمر باجوہ صاحب بھی تشریف لے گئے، تو ان کے دورے سے خطے کی صورتحال اور خاص طور پر پاکستان کی معاشی صورتحال کے متعلق آپ بتائیے گا کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. جی محمد علی خالد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ایسے وقت کیا گیا ہے کہ جب افغانستان سے امریکی فوجیں واپس آ رہی ہیں، اور اسے اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کیونکہ پاکستان سعودی عرب کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بلکہ اس وقت تو پاکستانی فوج کی قیادت کی طرف سے سعودیوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ حرمین شریف کی حفاظت بھی کریں گے وہ. اس دورے میں 5 معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں. ان معاہدوں میں اشتراکی معاہدہ بھی شامل ہے، یعنی معیشت میں اشتراک بھی کریں گے سعودی عرب اور ہمارے یہاں سرمایہ کاری کریں گے. یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے. اس کے علاوہ وہاں جو محمد علی خالد صاحب 28 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں، ان کے متعلق فرمائے گا کہ ان کو کیا کس قسم کی سہولتیں میسر ہو سکیں گی. 25 لاکھ ہیں، قریباً 25 لاکھ اس وقت سعودی 25 عرب لاکھ میں اور 28 پاکستان لاکھ فگر بتاتے ہیں، مختلف فگرز ہیں. فگر ہیں. جی ہاں، جی جی لازمی طور پر ان کے مسائل بھی ہیں، بنیادی مسائل ان کے ہی ہیں. اسی لیے شیخ رشیدی صاحب بھی کہے ہیں ناظرہ کے مسائل ہیں، ان کے جیلوں میں ہیں وہ، اور ان کے قیدیوں کے تبادلے کا مسئلہ معاہدہ بھی شامل ہے، وہ معاہدہ بھی کیا گیا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پاکستان میں جو سفیر تھا اس کے ریٹائرمنٹ میں چند ہفتے باقی تھے، لیکن اسے ہٹا دیا گیا اور نیا آرمی کا جنرل، ایک لیفٹیننٹ جنرل کو رکھا گیا وہاں. جنرل بلال اکبر صاحب بلال اکبر کو رکھا گیا. بلال اکبر کو رکھا گیا. پاکستان میں بڑی اہم پوسٹوں پر رہے ہیں، اہم پوسٹوں پر رہے ہیں. جی ہاں، سندھ میں خاص طور پر وہ ڈی جی رینجرز بھی رہے ہیں. ان کو رکھا گیا ہے، لیکن ان کو 2 سال کا اس کنٹریکٹ. کے علاوہ راحیل شریف صاحب کا بھی بڑا کردار نظر آتا ہے سعودی عرب میں رہتے ہوئے. اس جو حالات گزشتہ روز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالات میں کشیدگی پیدا ہوئی تھی، ان کو دوبارہ اس سٹیج پر لانے میں جنرل راحیل شریف کا بھی بڑا کردار نظر آتا ہے. جی فرمائیے. بڑا کردار ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ نئی انتظامیہ جو بائیڈن کی انتظامیہ ہے اس کی وجہ سے اب اپنے تعلقات کو بہتر کر رہے ہیں. وہ ایرانیوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ترکی سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، قطر سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے نئی حقیقتوں کو تسلیم کر دیا. اچھا یہ بڑی تبدیلی ہے. محمد علی خالد صاحب یہ بتائیے گا، آپ تو خود اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، وہاں کا میڈیا اور وہاں کے سیاستدان اور وہاں کی حکومت اس چیز کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو امریکی فوجیں افغانستان سے واپس آ رہی ہیں، اور دوسرا جو ہمارے ماضی میں تعلقات ہیں امریکہ اور پاکستان کے، اس میں کچھ سردموری بھی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان ایک نئے بلاک میں جا رہا ہے جو لامالا امریکہ کے
مخالف گروپ ہے جیسے چائنا ہے یا رشیا کا جو ایک گروپ بننے جا رہا ہے, ایک اتحاد بننے جا رہا ہے نیا خطے میں, اور رشیا نے تو ہمیں بلینک چیک بھی دیا ہے پاکستان کو, تو اس حوالے سے امریکہ کیا سوچ رہا ہے, وہاں کے سینیٹرز, وہاں کی پارلیمنٹ, وہاں کی حکومت, وہاں کے سیاستدان اس حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں, وہاں کی میڈیا کیا کہہ رہی ہے؟ امریکی میڈیا کی نظریں جو ہیں پاکستان کی طرف لگی ہے. جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو لازمی طور پر امریکی جو ہیں وہ پاکستان کی جو صورتحال نظر رکھے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی فوجیں جو ہیں ان کا انخلا جو ہے وہ محفوظ طریقے سے ہو, انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے, طالبان ان پہ حملے بھی کر پائے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو واپسی کے بعد بھی امریکہ کا محاصرہ رسوخ رہے. اس لیے وہ اڈے بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اڈا ملے. وہ اڈے کے لیے دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, انڈیا کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں, ازبکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تاجکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا فزیکل تو جو ہے وہ موجود ہی رہے برقرار افغانستان میں. افغانستان ان کے لیے محمد علی خان صاحب, پاکستان نے اسٹریٹ فارورڈ منع کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کے کوئی فوجی اڈے نہیں دیں گے, تو اس کے حوالے سے امریکی میڈیا کیا کہہ رہا ہے, وہاں کے سینیٹرز کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو اشرف غنی ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا, فارن افیئر میں چھپا ہے, اس میں اس نے کہا ہے کہ پاکستان ساری برائیوں کو ذمہ دار ہے. اشرف غنی نے کہا افغانستان کے حوالے سے؟ ہاں, افغانستان کے حوالے سے. وہاں اصل کا مسئلہ یہ میڈیا ہے اس پر کیا, میڈیا کا کیا رد عمل ہے, وہاں کے سیاستدان, وہاں کی حکومت کا کیا رد عمل ہے اشرف غنی صاحب کے اس آرٹیکل پر؟ امریکی میڈیا جو ہے وہ, یا امریکی جو رہنما ہے, یا امریکی جو سینیٹرز ہیں, یا امریکی جو کانگریس کا, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے امریکن فوجیں جو ہے وہ اطمینان سے نکل جائیں اور پاکستان ان کے ساتھ اس معاملے میں تعاون کرے. وہ پاکستان کا اس طرح کے عمل چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرے. یہ ان سب کی خواہش ہے. اچھا محمد علی خالد صاحب, یہ فرمائیے گا, اگر امریکی فوجیں افغانستان سے فوجیں نکل جاتی ہیں امریکی, اور جو صورتحال بعد میں پیدا ہوگی, کیا وہ پاکستانیوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی؟ کیا پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں ہوں گی اس میں؟ کس قسم کی مشکلات؟ اگر افغانستان سے فوجیں نکل جاتی ہیں, امریکی فوجوں کا انخلا مکمل ہو جاتا ہے, اس کے بعد تو امریکہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی, تو کیا پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اس کے بعد؟ لوگوں کے لیے خیال ہے کہ یہ بھی ہے کہ امریکہ فوجیں کے انخلا کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ایسا محسوس اسی لیے ہوتا ہے؟ پاکستان, ہاں محسوس ہوتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے ایسا. اگرچہ پاکستانیوں نے تو جو بائیڈن کو سپورٹ کیا ہے انتخابات میں, لازمی طور پر اس کے باوجود بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. مشکلات نہیں, مقصد یہاں پر فیصلے جو ہیں اس کے طاقت کے مراکز مختلف ہیں یہاں پر. اچھا ٹھیک ہے, میں اب جی اب میں محمد علی خالد صاحب بہت شکریہ, میں اب فیصل کی جانب آؤں گا. فیصل یہ فرمائیے گا کہ عمران خان کا دورہ سعودی عرب اور ان کے ساتھ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تشریف فرمائے, تو اس کے بعد پاکستان کی معاشی صورتحال, معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے؟ السلام علیکم بھائی صاحب, بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا. عمران خان صاحب کا جو دورہ ہے بہت اہمیت کا حامل ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ آرمی چیف موجود ہیں. آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پہ 4 دن قیام کریں گے, عمران خان صاحب 3 دن کے بعد آ جائیں گے, اور وزیر داخلہ اور باقی تمام لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگا لیجئے کہ وہاں جانے کے بعد جو ان لوگوں نے MOUs سائن کیے ہیں, اور ایک سپریم کوارڈینیشن کاؤنسل کا قیام جس میں آپس میں کوارڈینیشن دونوں اسٹیٹس میں بہتر بنائی جائے گی, اس کا ایک یہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ جو 5 میمورنڈم شاید انہوں نے سائن کیے ہیں, اس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, ٹریڈ ہے, انویسٹمنٹ, انرجی اور انوائرمنٹ, اور سب سے بڑا جو ایک نیا وہ ہے وہ میڈیا پارٹنرشپ.
اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اندر میرا خیال ہے کہ یہ اس میں آپ کا ڈیفنس اور یہی ایک ریزن ہے جو ظاہر ہے اس میں ایک خطے کی صورتحال بھی ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب اور جو ان کے آپس کے وہاں کے تعلقات ہیں اس پہ بڑا گہرا اثر پڑے گا. ظاہر ہے اس کا پاکستان پہ ڈائریکٹ جو امپیکٹ ہے وہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور انرجی ہے. اور ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر بات کی ہے تو دنیا بھر میں اس وقت پاکستان کا جو بلین سونامی ٹریز کا پروجیکٹ تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا عمران خان صاحب نے کے پی میں اور بعد میں اس کو پھر پورے پاکستان میں لانچ کیا, تو وہاں پر باقاعدہ اس کو فالو کیا جا رہا ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ اس پر وہ بھی وہاں پہ کام شروع کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے انہوں نے بھی اسی طریقے کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہاں شروع کر رہے ہیں. تو جو انوائرمنٹل ایسپیکٹ ہے اس میں بھی کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ظاہر ہے اس کا پاکستان کی اکنامی کے اوپر کافی گہرا اثر پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں ممالک کے تعلقات اور دونوں کے جو پروجیکٹ جن پہ وہ کام کر رہے ہیں, اب اس کی جو ڈیٹیلز آئیں گی جن ایم او یوز کو انہوں نے سائن کیا ہے اور جس طریقے کے آپس میں جو وہ ہوئے ہیں, اس کی جو ڈیٹیل آئے گی تو پھر اس پہ زیادہ بات کی جا سکتی ہے. اچھا فیصل یہ فرمائیے گا, اب جو اس وقت جو سعودی عرب کا دورہ تھا عمران خان اور جنرل قمر باجوہ کا, وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے حکمرانوں کی امریکہ کی طرف سے مایوسی کے بعد دوبارہ پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد جو افغانستان سے جو امریکی فوجوں کا انخلا ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد جو ہماری اہمیت تھی امریکہ کے سامنے وہ افغانستان میں امریکی فوجوں کی وجہ سے تھی, یا ہم نے جو ماضی میں ان کو اڈے دیے تھے, یا جو ہم نیٹو فورسز جو نیٹو کا جو سامان جایا کرتا تھا, تو یہ تمام چیز ظاہر فوج انخلا کے بعد تو یہ تمام معاملات بند ہو جائیں گے. تو پھر کیا امریکہ کے لیے ہماری اہمیت اس طرح برقرار رہے گی یا پھر ہمیں ماضی کی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا؟ اور فوج کے انخلا کے بعد امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس کی وجہ سے کوئی امریکہ میں یا نارتھ امریکہ میں جو پاکستانی قیام پذیر ہیں ان کے اوپر کوئی مشکلات آ سکتی ہیں. لیکن یہ کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور ظاہر ہے امریکی انخلا میں اور تمام چیزوں میں پاکستان کا مرکزی کردار رہا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو بھارت نے کافی کوشش کی کہ ان کی امپورٹنس ہو, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی امپورٹنس کو وہ نظر انداز نہیں کر سکے اور اس تمام معاملے میں بھی جو ہے وہ پاکستان مرکزی حیثیت اختیار کی جا رہا ہے. اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انخلا ان کا ہو گیا تو ان کی مداخلت کم ہو جائے گی امریکنز کی. ظاہر ہے وہ ایک بیہائنڈ دا سین جو پورا ایک پروجیکٹس وہ کر کے گئے ہیں, یا جو چیز وہ چل رہی ہے وہ تو قائم رہے گی. اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کو اس خطے میں اپنی پریزنس برقرار رکھنی ہے, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس وجہ سے وہ افغانستان آئے تھے وہ انہوں نے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں کافی, اور اس کے علاوہ جب وہ انخلا کر رہے ہیں تو وہ اپنا ایک باقاعدہ ایک ریپرزینٹیٹیوز یہاں پہ چھوڑ کر جائیں گے. اچھا میں محمد علی خالد صاحب کی طرف آتا ہوں. محمد علی خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو ہمارے ملک میں انتخابی اصلاحات کی باتیں کی جا رہی ہیں اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ انتخابی اصلاحات لائی جائیں, اس میں اپوزیشن کا کوئی تعاون نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ فرمائیے گا کہ یہ پھر کس طرح سے ممکن ہو سکے گا؟ گورنمنٹ کر پائے گی انتخابی اصلاحات؟ بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حزب اقتدار میں جو ہے وہ مفاہمت نہیں ہو رہی ہے. دونوں فریقین اپنے اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ملک اس وقت معاشی طور پر کمزور صورتحال میں کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو الیکٹرانک مشین سسٹم آنے والا ہے اس پہ 300 ارب روپے خرچ ہوں گے, یہ بڑی رقم ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صدر عارف علوی نے جو موقع پیش کیا تھا کسی ٹی وی چینل پر, اس کو بھی مسترد کر دیا ہے اپوزیشن نے. اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ عمران خان اپنے ووٹ بیرون ملک ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو ووٹرز ہیں, ہماری جو ووٹ ہے اسی طرح سے بکتے رہیں گے اور فروخت ہوتے رہیں گے. ہاں, اصل مسئلہ یہی ہے.
इसी लोग तरह से चाहते 2 हैं कि नंबर हुकूमतें मुनसिफाना, कायम होती रहेंगी। लोग चाहते हैं कि मुनसिफाना इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन हो कि जिसमें राय दहिंदगान का हक राजदही को जो है महफूज कर दिया गया हो। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है, उस सिस्टम में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बाकी है। आपने डस्का देख लिया, 249 देख लिया, कराची की जो नशिश है, जो ड्रामा हुआ है। आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है? उम्मीद नजर नहीं आ रही है, इसलिए कि अगर अपोजिशन किसी सूरत में हुकूमत से बातचीत करने के हक में नहीं है। लेकिन और मोहम्मद ना खालिद साहब, ये खबरें सुनने में आ रही हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से ताउन करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत से इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में कोई ताउन करती है तो आप क्या समझते हैं, इंतखाबी इस्लाहात नाफिज हो सकती हैं? असल मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के पास जो अदबी नशिस्तें इतनी नहीं है कि वो कोई असरअंदाज हो सके। पीडीए को करना चाहिए या अपोजिशन को जो है वो मिलकर जो है लाएमत पे बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, मैं अब फैसल की तरफ आऊंगा। फैसल, जरा ये बताइएगा, आप क्या क्या नजर आ रहा है, इंतखाबी इस्लाहात नाफिज हो सकेंगी? देखिए, इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो हुकूमत का हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आया है, उसमें 4 उन्होंने हिस्से बताए हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर है उसका कि वो किस तरीके से नाफिज करेंगे और क्या उसके एस्पेक्ट्स क्या होंगे। पहला जो है उनका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लेके आना चाहते हैं। उसके अलावा नंबर 2 है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को कैसे वोटिंग में शामिल कर सकते हैं, जैसे ई वोटिंग हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक आप इंटरनेट के थ्रू वोट कर सकें ओवरसीज पाकिस्तानी। उसके अलावा जो तीसरा वो है बायोमेट्रिक सिस्टम, और ज़ाहिर है इन सब चीज़ों के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। तो जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो आएंगी, वो ज़ाहिर है वो कानून साजी के में ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी क्योंकि अपोजिशन शामिल नहीं है। इवन दो कि इन तमाम चीज़ों पे अपोजिशन और ये लोग जब खुद हुकूमत में थे तो इस तरह की बात की जाती थी, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें हमें ये देखना होगा कि इसमें मफाद किसका है। अगर न्यूट्रल होकर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अगर होती है या किसी भी तरीके से फेयर इलेक्शन होता है तो पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी अक्सरियत हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो लेकिन फैसल, अगर पीपल्स पार्टी ये अक्सरियत हो सकती है तो फिर पीपल्स पार्टी तो ताउन करने के लिए तैयार है इस सिलसिले में। देखिए, पीपल्स पार्टी का जो ताउन है, जी, पीपल्स पार्टी का जो ताउन है वो मशरूत ताउन है, और पीपल्स पार्टी का ताउन इसी बात पे होगा कि इनमें से कौन सी शिक्कें निकाली जाएं या किस तरीके की जो है इस्लाहात नाफिज की जाएं, उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर नेगोशिएट करेंगे कि वो उनके मफाद में जो होंगी और जो नहीं होंगी। क्योंकि देखिए ये बात सबको मालूम है कि सिंध में ख़ास तौर पे और पंजाब में भी जो है इस तरह की चीज़ें हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में जो आपके इन्होंने बोगस वोट्स के वो लगे हुए हैं, डले हुए हैं, जो इनकी बाकायदा जिसको मैं कहूँगा गोस्ट पोलिंग स्टेशन, गोस्ट जो उनकी लिस्ट हैं, जिसको वो अमल करते हैं और जिसकी वजह से ये कामयाब होते हैं। आज भी अगर फेयर इलेक्शन होता है तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप इवन लाड़काना की सीट पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। फेयर इलेक्शन और दूसरी चीज़ ये कि ज़ाहिर लोगों में शऊर पैदा हो रहा है। तो इसी वजह से, और यही चीज़ है जो आपको पंजाब में मुस्लिम लीग अपोज कर रही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आती है, और क्योंकि देखें 2 चीज़ें होंगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर। नंबर 1, बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के साथ एक तो जो वोट कास्ट होंगे वो जो लोग वहाँ मौजूद होंगे वही वोट कास्ट कर सकेंगे, उसमें गोस्ट वोट नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ जो है वो है आपका रिजल्ट्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में रिजल्ट्स बहुत क्विक आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तमाम चीज़ें जो है वो कंप्यूटर पे डायरेक्ट टेबुलेट हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से आपके जो रिजल्ट्स हैं उसकी अनाउंसमेंट बड़ी तेज़ हो सकती है। तो जाहिर है इसमें ऑब्वियसली 5 जगहों पे हो सकता है कि इमरान खान साहब ने उनको भी हो, लेकिन आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने इवन अपने क्रिकेट के दौर में भी जो है वो न्यूट्रल एम्पायरिंग की बात की थी, जिसका ज़रूरी नहीं कि उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन उनका हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि चाहे फ़ायदा हो नुकसान हो लेकिन चीज़ ठीक हो। तो इस पे हमें देखा जाएगा कि अब ये लोग क्या नेगोशिएट करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को आने देते हैं या नहीं आने देते। इसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज़ का भी काफ़ी अमल दखल होगा कि लेकिन जो पिछला इलेक्शन है अगर उसमें आप देखें
تو ایون دو اوورسیز پاکستانیز کو الاؤ کیا گیا تھا ووٹ کا، لیکن اس میں ان کی تعداد، ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ کافی جتنا توقع کی جائے تھی اس سے کم تھی. تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ اس کا وہ بہتر ہو. لیکن اوور آل یہ اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ قانون سازی اگر ہو جاتی ہے، اور قانون سازی میں کن پوائنٹس کے اوپر یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا ہمیں. محمد علی خالد صاحب، میرے پاس صرف آپ کے لیے 1 منٹ ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گزشتہ چند روز سے اسمبلی توڑنے کی باتیں کی جا رہی تھی اس میں کس حد تک صداقت تھی؟ جی محمد علی خالد صاحب شارٹ میں بتائیے گا. میرا خیال ہے کہ وہ اس نہج پہ سوچ رہے ہیں. وہ اگر اس نہج پر سوچ رہے ہیں تو کیا پھر بجٹ کے بعد نئے انتخابات متوقع ہے پاکستان میں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیسے الیکشن ہوں گے. اس وقت کورونا کی لہر آئی بھی ہے، تیسری لہر، بڑے مسائل بھی ہیں، لیکن دباؤ بڑھ بھی رہا ہے. دباؤ پڑ رہا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. ہاں، یہ جو سعودی عرب کا ٹور ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں کہ آرمی چیف کی لینگویج، باڈی لینگویج مختلف ہے، اور عمران خان کی باڈی لینگویج مختلف ہے. دونوں مختلف انداز میں سوچ رہے ہیں. لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم سے پہلے ان کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو معاملات تھے ان کو پہلے طے کیے جائیں، اور ان میں جو پاکستان کے لیے شرائط تھی ان کو نرم کرایا جائے. تو اس میں آرمی چیف کا بڑا کردار رہا ہے. وہاں جنرل بلال صاحب جو ریٹائر جنرل، ہمارے جو سفیر ہیں اس وقت سعودی عرب میں، انہوں نے اور جنرل ہمارے باجوہ صاحب نے بیٹھ کر وہاں یہ ڈیسائیڈ کیا، اور جو شرائطیں تھیں ان میں نرمی پیدا کروائی، اور وہاں ان کو دوسرے معاملات پر ایگری کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب گئے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو پھر ہماری آرمی اور موجودہ حکومت تو پھر ایک پیج پر ہوئی نا. یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. یہ میرا خیال یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. لیکن ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، آپ نے جو اسٹریٹجک تعاون کی بات کی ہے ابھی کہ فوجی قیادت وہاں پر اسی لیے گئی ہے، تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں نے گارجین میں پڑھا تھا کہ پاکستان نے وہاں اپنے ایک بھی ہتھیار تک منتقل کر دیے تھے سعودی عرب کے اندر، ایک بھی وائر، نیوکلیر وائر. اچھا، تو فیصل آپ ذرا مجھے بتائیے گا فیصل کہ جو اسمبلیاں توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں گزشتہ 1 ماہ سے، اس میں کیا صداقت ہے اور کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، اگر میں پچھلے اس کا تجزیہ کروں تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی، اور اس میں دیکھیں ہمارے 2-3 طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ ہماری جو لوکل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، ان کو بھی آپ دیکھیں تو اس وقت ایپیٹائٹ نظر نہیں آ رہی کہ اسمبلیاں توڑیں. تو میرا خیال ہے یہی چیز اگر آپ دیکھیے تو پچھلے جو ادوار گزرے ہیں زرداری صاحب کا، اور اس کے بعد جو نواز شریف کا بھی بڑے بڑے مواقع آئے، لیکن آرمی نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو 5 سال میں پورے دینے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ یہ 5 سال پورے کریں گے اپنے. ظاہر مختلف ایسی چیزیں آ رہی ہیں اور اب ان کی طرف سے کوشش بھی ہو رہی ہے، مگر آپ اپوزیشن کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا زور ٹوٹ چکا ہے. پی ڈی ایم تقریباً ختم ہو چکی ہے. پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے. عید کے بعد ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ بلبلہ اٹھے، لیکن اسمبلیاں توڑنے تک جو ہے وہ بات نوبت، ابھی تک کے حالات ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں یا کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. ہاں دیکھیے کہ اگر اکنامک کنڈیشنز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا چیز ہو سکتی ہے، اور بجٹ کا بھی صورتحال دیکھتے ہیں. لیکن بجٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی پرابلم ہوگی ان کو پاس کرانے کے اندر، اور یہ اسمبلیاں پوری کریں گی. کیونکہ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت جو سارا ان کا کام ہو رہا ہے وہ تمام چیزیں اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کام ہونا بڑی تیزی سے شروع کیا. جو پہلے 2-2.5 سال تھے وہ تمام وہ اس وقت تک. اچھا فیصل، ٹائم ہمارا پورا ہو چکا ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. فیصل الیاس صدیقی صاحب کینیڈا سے ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے، اور امریکہ سے تھے محمد علی خالد صاحب، سینئر صحافی ہمارے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. یہ ہمارے دونوں مہمان ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور جنرل قمر باجوہ صاحب کا دورہ سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. فیصل فرما رہے تھے کہ اسمبلی ٹوٹنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہے، جبکہ محمد علی خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسلح افواج اور موجودہ سیاسی گورنمنٹ ایک پیج پر نہیں ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو میں اب ان الفاظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ
میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.